بعد پہلا اعلان کیا ہو رہا ہے؟ بلال یہ اعلان کرو اب ہم حملہ کریں گے۔ کون کرے گا؟ ہم حملہ کریں گے۔ نمبر 2، مدینے کا ہر فرد اب اس جہاد میں شریک نہیں ہوگا، صرف وہی لوگ جائیں گے جو احد میں میرے ساتھ گئے تھے۔ جو کہاں گئے تھے؟ احد کی لڑائی کل لڑ کے آئے ہیں نا، صرف وہ جائیں گے، سارے مدینے کے لوگ نہیں جائیں گے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کی لڑائی میں منع کر دیا تھا کہ اپنی بہنوں کا خیال رکھو، ہمشیرگان کا خیال رکھو، تو گھر میں رکھو، یہ نہیں گئے تھے۔ جب انہوں نے اعلان سنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ اعلان کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے گئے صرف وہ جائیں گے جنہوں نے کل احد کا مارکا لڑا ہے، صرف وہ جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا ہمارے ساتھ۔ یہ آئے خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے روک دیا تھا، لہذا اب اجازت دیجیے، اب میں جانا چاہتا ہوں، اب میں پیچھے نہیں رہنا چاہتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف انہیں اجازت دی تھی۔ یہ وہ نئے فرد تھے کہ جنہوں نے احد کی لڑائی نہیں لڑی تھی، لیکن اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے۔ اس غزوے کا نام ہے غزوہ حمراء الاسد۔ کیا نام ہے؟ حمراء الاسد۔ یہ احد کے اگلے دن پیش آیا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ لیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنا لشکر لے کر مکہ المکرمہ کی طرف راستے میں حمراء الاسد کے مقام پر پہنچے صحابہ کرام کے ساتھ، لیکن کافر بھاگ چکے تھے، کیونکہ مشرکین مکہ کو نکلنے سے پہلے یہ خبر ہوئی کہ مسلمانوں کا لشکر زخمی ہے، زخمی حالت میں بپھرے ہوئے ہیں، اب اگر وہ آئے تو تمہیں تہس نہس کر دیں گے، ان کے غضب سے بچ جاؤ، بھاگ جاؤ، تمہیں مشورہ دیتے ہیں۔ ابو سفیان نے یہ مشورہ مان لیا، یہ لشکر واپس مکہ المکرمہ کو ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ حمراء الاسد میں پورے 3 دن ٹھہرے، بغیر لڑائی کے اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی۔ بغیر لڑائی کے کیا ہوئی؟ یہ پہلا غزوہ تھا جس میں بغیر لڑائی کے کیا ہوئی تھی؟ فتح ہوئی تھی۔ انعام ملا اسی لمحے۔ کیا ملا؟ حمراء الاسد کے مقام پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ کتنے دن وہاں پر ٹھہرے؟ 3 دن۔ یہ واقعہ کب پیش ہوا؟ 16 شوال۔ کون سا ہے شوال؟ 16 شوال المکرم۔ دوہرا اس لیے رہا ہوں کہ یہ بات سیکھنے سکھانے کی ہے، ہمارے علم میں رکھے جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ۔ 16 شوال المکرم سن 3 ہجری، یہ احد کے دن کے بعد اگلا ہی دن تھا۔ حمراء الاسد کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، 3 دن وہاں پر، 3 راتیں، 3 دن وہاں پر ٹھہرے، کافر بغیر لڑائی کے بھاگ گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود تھے، اللہ نے آیات قرآنی نازل فرما دی۔ اللہ نے کیا اتاری؟ آیات قرآنی نازل فرمائے۔ قرآن وہاں پر نازل کیا گیا کہ اللہ نے تعریف کی ان لوگوں کی۔ کیا کیا؟ تعریف کی اللہ رب العالمین نے ان صحابہ کرام کی، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو نکلے تھے۔ رب العالمین نے یہ آیات مقدسہ حمراء الاسد کے مقام پر نازل فرمائیں۔ یہ آیات سماعت کیجئے کہ جب ایسے جذبہ ایمان ہو اللہ پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر قربان ہونے کے، تو پھر اللہ کی طرف سے انعام ضرور ملا کرتے ہیں۔ رب العالمین نے یہ جوش ایمانی، جذبہ جہاد اور قتال دیکھا تو اللہ رب العالمین نے اسی لمحے جبریل امین کو بھیج کر یہ آیات مقدسہ نازل فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین استجابوا للہ والرسول، وہ لوگ جنہوں نے قبول کر لیا، مان لیا حکم اپنے اللہ کا، اپنے رسول جناب محمد الرسول اللہ، محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، الذین استجابوا للہ والرسول، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مان لیا ہے، اللہ کی تابعداری کر لی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کر لی ہے، من بعد ما اصابہم القرح، بعد اس کے کہ انہیں زخم پہنچے تھے، وہ زخمی حالت میں تھے، لیکن زخموں کو نہیں دیکھا، اللہ کے اور اس کے رسول کی محبت کو دیکھ کر قبول کر لیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہتے ہیں من بعد ما اصابہم القرح، پھر رب العالمین فرماتے ہیں
کہ جب یہ لوگ ایسے ہیں للذین احسنوا منہم، یہی وہ لوگ ہیں جن پر میں احسان کروں گا، نیکیاں ان کی قبول کروں گا، واتقوا اجر عظیم، بہت بڑے اجر کا ان کے لیے وعدہ کر دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ نکلے تو تھکے ماندے تھے، زخمی حالت میں، لیکن جب ایمان پختہ ہو تو پھر گواہیاں آسمانوں سے آیا کرتی ہیں۔ کہاں سے آتی ہیں؟ آسمانوں سے آتی ہے۔ 3 دن کا محاصرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے، کیا ہوئی؟ فتح ہو گئی۔